یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے مزید مواقع پیدا فرمائے۔ اللہ کے قربت کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے پڑھا اور سنا کہ اللہ کا ذکر کہ یہ برکتیں ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جی اللہ کے غیروں کا ذکر، وہ اس سے مراد کیا ہے، وہی کہنے والے ذکر کرنے والے فرما سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایسی عظیم شے ہے، فضیلت ہے، برکت والی شے ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خالق کائنات نے پھر یہ کرم کیا کہ اس نے اپنے ذکر کی برکت سے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کے ذکر کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کا ذکر، پھر اس کے بندوں کا ذکر، اللہ کا اور اس کے بندوں کا ذکر۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے بندوں کے ذکر مبارکہ کو رہتی دنیا تک کے لیے دعوت فکر دی ہے کہ میرے بندوں کا ذکر کیا جائے، اور اس کے بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر، اور پھر اس کے بندوں کا ذکر وہ ذکر ہے تو اللہ کی سنت مبارکہ ہے اور وہ خود ذکر فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ذکر میں کمال یہ ہے کہ وہ جب یہ دعوت فکر دیتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو ذکر کر میرا، پھر میں تیرا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو۔ ذکر ملا، پھر شکر ملا، اور اس کی اپوزٹ لفظ آ گیا کہ پھر جو ذکر اور شکر نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا کفر، میرا انکار نہ کرو۔ حاضرین محترم و مکرم، اس سے آگے اگر بڑھے تو تصوف سارے کا سارا اور صوفیزم جتنا کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی یاد سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے بندوں نے، صوفیاء نے اس کا ذکر کیا، اس کے ذکر کی برکت سے پھر انہیں وہ کمال اور عروج حاصل ہوا کہ پھر اللہ کے بندے، اللہ نے انہیں وہ شہرت اور دوام عطا فرمائی جس کا دنیا میں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، شاید کوئی بندہ تصور بھی نہ کر سکتا ہو۔ جو صوفیاء کو اللہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے پھر اس کی برکت ملتی۔ اب
جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ دنیا سے ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں، بازار سے کچھ لیتے ہیں، تو آپ کو علم ہے کہ پھر اس کا ایک تعارف ہوتا ہے، بسم اللہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا استعمال ایسا ہے، اسے کیسے استعمال کریں گے، اس کا تعارف کیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی چیز خریدی جائے اس کا پمفلٹ ہے۔ اب بندہ جب پروڈکشن ہے کریم پروردگار کے کارخانہ قدرت کی، تو اس نے بندے کا تعارف یہ کروایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں تخلیق کیا جن و انسان کو الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ میری عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اب اللہ کی عبادت ہی، اس کا ذکر ہو، اس کی فکر ہو، جو بھی بندے کو حاصل ہوتی ہے، جب تک اس کی عبادت سے شغف اور رغبت نہیں، میں نے اس کیا نا کہ کارخانہ قدرت میں پھر بندے کا کوئی اور تعارف ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کا نظام ترتیب دیا اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کی ہم بحث میں وہ ترکیبوں کے اعتبار سے، اس کی نحوی ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اس بحث میں پڑے بغیر جو یاد رکھنے والی بات ہے یہ ہے کہ لیبلوکم سے بھی یہی مراد ہے کہ کسے وہ راستہ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت والا ہے، اور کسے وہ راستہ حاصل ہوتا ہے جو بندے کی اپنی چاہت والا ہے۔ دونوں ہیں راستے، دونوں واضح کرتی ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ ہم نے پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر سارے کے سارے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ جہاں تک میری اور آپ کی بصیرت کام کرے گی وہاں تک جو بندے کا تعارف ہے، بندے کا وہ تعارف یہ ہے کہ بندہ بندگی سے ہے۔ بندے کو جب بندگی حاصل ہوتی ہے اس میں شغف آتا ہے، پھر رغبت آتی ہے، پھر اس میں دوام اور استقامت آتی ہے۔ دوام اور استقامت تک پہنچتے ہوئے صوفیاء کے ہاں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندے کو اس میں دوام تسلسل حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن کے عمل کی جگہ اگر تسلسل سے کام کیا جائے تو اس کا زیادہ رزلٹ ہے۔ مگر جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ بندے کا اللہ نے تعارف یہ کروایا کہ میں نے نہیں تخلیق کیا جن و انس کو مگر کس لیے الا لیعبدون، کہ وہ میرے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ حاضرین محترم و مکرم، اللہ کی عبادت بھی یاد رکھنے والی جو بات ہے اللہ کی توفیق خاص سے ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ شاید بندہ ایک قدم بھی اس راستے پر نہ گزار سکتا ہو۔ کوئی بھی یہ آن ہو یا پھر آجے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبادت میں چلنا بھی یاد رکھنے والی بات یہ ہے اللہ کی توفیق خاص سے ہے۔ اب جب اللہ کی توفیق خاص سے ہے تو یہ صوفیاء کے ہاں، انبیاء و مرسلین کے ہاں کائنات کا خلاصہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب ایک حضور کا تعارف یہ ہے کہ کل 14 طبق کو اگر ہم اکٹھا کر لیں، جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو مناقب ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ترازو میں اکٹھے کر لیں اور دوسرے ترازو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات ہو، تو اللہ نے اپنے حبیب کو وہ کمال اور مرتبہ عطا کیا
کہ سارے فضائل والا پلڑا جھک جائے گا، وہ اوپر رہے گا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان سب پر فضیلت عطا کی۔ کوئی منقبت، کوئی فضیلت، کوئی درجہ ایسا نہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ایسا ہو کہ جو حضور سے بڑا ہو۔ اللہ کے بعد مخلوق میں وعلیکم السلام کل کمالات میں سے فضیلت ہے، اتنا بڑا درجہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ اب حضور علیہ السلام کا اگر بندہ انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، حتیٰ کہ یہ واحد ہستی جسے خالق کائنات نے یہ اعلان کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے اتنا دوں گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دنیا میں اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ میرے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور وہ کمال فضیلتیں رکھنے والا پروردگار عالم وحدانیت کا تاجدار فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے اب جب جس ساری فضیلتیں، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی، اب دیکھتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارکہ پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں اور ایک میں آپ نے تشریف لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت فرما رہے تھے۔ اب عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دروازے پر وہ دستک کی بنا پر کہ من تو اے آنے والے کون ہے؟ اب یہ عبادت کا وہ تصور ہے کہ جس کے لیے ساری محنتیں ہیں، ہمارے ہاں اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے، عبادت بنتی ہی تب ہے جب اس میں بندہ بجائے اس کے کہ کبھی ہو گئی کبھی نہ ہوئی کبھی۔ اب نماز میں قیام صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ قیام صلاۃ ہے یہ کہ پھر بندہ ایسا نمازی بن جائے کہ اس کی زندگی کی سانسوں کی ڈور تو اوپر نیچے ہو جائے مگر اس کی زندگی میں قضا کا تصور نہ، اس کی زندگی میں پھر وہ نماز اس کے لیے اللہ نے بڑا واضح اعلان فرمایا کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مگر کب؟ جب وہ دکان سے بلا شبہ ہو، مگر دکان میں دل لگنے کی بجائے اللہ کی طرف، وہ بڑا مشہور وہ ہے نا کہ ہاتھ کار والا دل یار والی وہ کیفیت بن جائے۔ اب ہمارے ہاں وہ دونوں کیفیتیں کیا ہیں؟ میری دکان آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے، میرا کاروباری معاملہ 10 منٹ زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ اس سے ہمیں یقین ہے کہ ملے گا، حالانکہ یہ یقین ہی غلط۔ میں نے اگر آپ کو یاد ہے ایک آدھ جمعہ پہلے کہا تھا کہ بابا رزق تو عطا فرمانا ہے خالق نے، جو اس کی مرضی ہے، میں کوشش کا انکار ہی نہیں کر رہا، مگر ہونا یہ چاہیے کہ خالق کائنات نے مجھے جو عطا فرمانا ہے تو بندہ پھر اللہ کی قربت کی کوشش کرے، اس کی قربت میں جائے، اس کا قرب حاصل کرے، اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، رزق بھی ملے گا اور ایسا ملے گا۔ اب یقین کیجئے کہ پھر وہ ہے یا نہیں، مگر مالک ایسا پردہ ڈالتے ہوئے نظام چلائے گا کہ بندہ بیچارہ ساری زندگی سمجھتا ہے چل بھی رہا ہے، کیسے؟ وہ چلانے والی اللہ کی ذات۔ ہم نے اس کی بجائے کہا کہ خالق کائنات سے کہ یہ نہیں ہوتا۔ میں خود متلاشی ہوں، جب میں اور آپ متلاشی ہیں، وہ سمجھنے کے لیے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، اللہ کا بندہ تو اس نے کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
یہ آج ہی نہیں صرف سوشل میڈیا یا نوجوان نسل کا آپ نے معاملات، یہ ہر دور میں ہوئے. ہر دور میں بندہ یوں سمجھتا ہے کہ میں ہی شاید ایسا ہوں کہ جس کا ایسی پوزیشن ہے کہ شاید وہ استغفر اللہ نظام چلا رہا ہے. وہ بابا جی نے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب بابا جی کی یہ بات تھی، بچہ سن رہا تھا، اس نے کہا اچھا. وہیں سے تھوڑا سا چھوٹا سا وہ روڑا اٹھایا، اٹھا کے بابا جی کو دے مارا. جب دے مارا تو وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد اس بزرگ آدمی نے بچے کو دیکھا. وہ کہتے ہیں حضور کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا اللہ سے ہوتا ہے. اس نے کہا بابا میں اب بھی کہہ رہا ہوں اللہ سے ہوا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اس برے کام کے لیے انتخاب کس کا کیا. یعنی تو اگر اچھا ہوتا تو میرے لیے تکلیف کا سبب نہ بنتا. معاملہ میری اور آپ کی سوچ کا نہیں ہے، معاملہ میرے اور آپ کے وجدان کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کبھی بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اسے ہی ماننے کا نام ایمان ہے. اور بندہ اس میں اپنی مرضی لائے، اپنی طریقے لائے، اپنی سوچیں لائے تو یاد رکھنے والی بات ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کمپیریزن کر لیں، مکہ کی وراثت ہے ابو جہل و ابو لہب کے پاس، مگر آج نام بھی نہیں، اور اس کی جگہ غلام بن غلام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم ہی نہیں علاقے کا، مقام کا، مرتبے کا، مگر بلال حبشی کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو وہ بلال نہیں کہتے بلکہ سیدنا بلال کہتے. اے ہمارے سردار بلال، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی قربت میں، اس کے تقاضے ہیں جس کا انکار ممکن نہیں اب کہ وہ اللہ کی قربت کے اسباب ہیں، معاملات ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے، اب بندے کا تعارف ہی کیا ہے؟ بندہ بندگی سے ہے. ہمارے ہاں ہر کام کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں. میں کبھی میٹھی باتیں نہیں کرتا. آپ کہیں گی میں وہ اوپر شاپر اوپر کوئی شوگر کوٹڈ قسم کی نہیں. حق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے آپ کی ہر بات پر بندہ اشش کر اٹھے تو پھر سوچنا چاہیے شاید حق نہیں. اب کیا ہے میں کہوں کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگی کے لیے بات نہ ہو جائے، دل آزاری نہیں، کچھ بھی نہیں. حق کہتے ہی سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پھر پیغام دیا ہے، حق پہنچایا ہے، ایسے پہنچایا ہے کہ پھر حق والا کہتا ہے سونیا پھر دنیا میں کسی نے حق کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا جو تو نے کیا. ہم اس میں جو معاملہ خرابی والا ہوگا جی سخت ہے، سختی ہوتی ہے. میں نے اس کیا کبھی بھی بات اخلاق نہیں ہے، معذرت کا کرم ہے. بندہ کہے کہ وہ لائن سے گری ہوئی بات تھی، نہیں. باقی اس کے علاوہ کبھی بھی حق کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے اس کیا میری اور آپ کی سوچ وہاں ادراک میں فرق آ سکتا ہے، مگر وہاں کہ جو ہستی جس کی وجہ سے ایمان ہے اب ہونا تو یہ چاہیے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عبادت میں ہے. اب پوچھتے ہیں امانت کون ہے؟ اے آنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مکرم ترین ازواج میں سے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ نے کرم کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا کا سر مبارکہ ہے. جب میرے آقا اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کی طرف سفر کیا. عائشہ کا مقدر ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، اور پھر صدیقہ بنت صدیق کا مقدر کہ جس کے لیے قرآن کا ایک حصہ نازل ہوا جس میں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت و برات کا وہ ذکر کیا کہ شاید کسی اور کا نہ ہو. اب وہ عائشہ صدیقہ اتنی مقرب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ناز کی بنا پر حمیرہ فرماتے تھے. سبحان اللہ. وہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں انا عائشہ تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں آپ کی عائشہ ہوں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عائشہ. جب یہاں تک معاملہ پہنچا تو حضرت عائشہ پھر عرض کرتی ہیں بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابو بکر یا من ابو قحافہ. حضرت عائشہ رک گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت سے ہٹے تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، آپ کی وجہ سے ایمان ہے، آپ کی نالین کو عزتوں سے نوازا ہے. میرے بادشاہ، آپ کا کمال یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے عرشوں کا سندیسے بھیج کر عرش برین پر بلایا ہے، اور میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کر استقبال کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ سارے کمالات ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں اللہ کی، پر سن افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. میں اپنے اللہ کا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب آقا کا یہ عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ہستی کہ جس کا حساب کتاب کیا ہے، قیامت کا دن ہی اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ دنیا کو آج دکھایا جائے مقام مصطفیٰ. کہتے ہیں سبحان اللہ، دنیا کو کسی نے دیکھا کسی نے سنا، مگر وہ ہستی عالم کیا ہے. اللہ قرآن نازل فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میرے شیخ نے کہا کہ طٰہٰ سے مراد ہے اے میرے 14ویں کے چاند. اللہ کا انداز ہے، آپ دیکھیں طٰہٰ ما انزلنا ہے تو دنیا میں اللہ کسی سے کہے مجھے اور آپ کو نہیں. انبیاء حضرت موسیٰ دوڑ کے جا رہے ہیں، کسی نے کہا اے اللہ کے کلیم کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کا وقت ہونے والا ہے، چاہتا ہوں کہ وقت پر پہنچوں. اللہ کا کلیم ہے، اللہ کا مکرم ہے، مگر اس کمال میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے وہی اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کے پیغام کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی تلاش کے لیے نہیں جاتے. آج بھی قرآن کبھی مکی ہے، کبھی مدنی ہے، کبھی قرآن غزوہ احد پر آیا، کبھی قرآن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرما رہے ہیں اونٹنی پر آیا. حتیٰ کہ قرآن ہے، جبرائیل ہے، بڑے لوگوں کو زام ہے جبرائیل کا مقام بڑھانے کا، مگر سوچنے کی بات ہے میرے آقا کا دروازہ ہے، حجرہ عائشہ ہے، اور حجرہ عائشہ کا عائشہ پر دربان بن کر کون کھڑا ہے جسے جبرائیل کہتے ہیں. قرآن، حالانکہ قرآن تو بابا مکی مدنی میں اس کی کوئی تعریف نہیں. قرآن تو قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا. جب اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو اس نزول کی تعریف یہ ہونی چاہیے نہیں. کہا قرآن کلام میرا ہے، عزتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، پر اللہ فرماتا ہے میرے حبیب دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا تعارف بھی ہو تو وہ تیری ذات سے. سبحان اللہ. قرآن کا تعارف بھی تیری ذات سے، وہ مقام وہ مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انا خطیبہم، ہر خطیب خاموش ہوگا، ہر خطیب کوئی بول نہیں سکے گا. بڑے بڑے انبیاء و مرسلین سمیت آج سائلنٹ ہے. اللہ کا اعلان ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ میرا مالک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. اللہ وحدہ لا شریک کی سامنے بھی ہے، قربت بھی ہے، مگر قربان جائے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مقام پر ہوتے ہوئے لوگ جائیں گے آدم آپ ابو الانبیاء ہیں، ہم سائل ہیں، کرم کر دیں. بڑی لمبی مشہور حدیث مبارکہ میں کئی بار آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر چکا، مگر کرتے کرتے انبیاء جب کہیں گے کہ نہیں آج کا دن نہیں، آج اللہ جلال میں ہے، جب میرا مالک جلال میں ہے تو کس کی مجال ہے اس کے جلال کو جمال میں بدل دے. اللہ ہے.
جب اللہ ہے تو وہ اللہ حضرت عیسیٰ کے پاس جب لوگ پہنچیں گے، اگر اب ناراض نہ ہو تو یہ قیامت کے دن کا جلوس بن گیا، قیامت کے دن کا۔ بھائی جب حضرت آدم چلے تو لوگ ہیں، حضرت آدم سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم پھر لوگ ہیں، وہ سارے چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس عیسیٰ۔ دیکھو سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تپ چکی، سرخ ہو چکی، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میرے سامنے ہے، کیا چاہتے ہو؟ عیسیٰ چاہتے ہیں آج مدد کر۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آج کا دن مدد تو میں نے دنیا میں بھی کہی تھی، پر آج کا دن کسی اور کے لیے ہے، آج کا دن کسی صحیح حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آج کا دن کسی اور کے لیے ہے۔ اچھا تو وہ کیا ہے؟ آج کا دن حضرت عیسیٰ سارے لوگوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچیں گے۔ یا حضور نے کہا تھا نا قیامت کا خطیب میں ہوں، قیامت کا مقام اور مرتبہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ مقام محمود ہے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کو عزت دکھلائی جانے والی۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ میں نے عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین متورم ہو جاتے ہیں کس ہستی کو جسے اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو پریشان ہو، تیرے قدمین شریف اتنا کچھ ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر لے کر لیٹنے والے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو اٹھا کر اب گھر جائیں۔ سورہ مزمل کی پہلی 5 آیات ہے، میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ فلاں مترجم کو پڑھے، اور اب تو پھر مترجمین کی بھی کلی کھلنے والی ہے کہ جناب محترم انجینئر صاحب آپ کا بڑا مقام ہے، آپ نے اپنی طرف سے قائم کیا، جنیا کسے بندے دیتے من، علامہ صاحب ہیں، آپ فاہمہ صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، مگر مزہ ہے کہ 26 پہنچ گئی بحمدہ تعالیٰ سنڈے کو، پھر میرے ساتھ آئے کوئی بندہ، میں باہر آ جاؤں گا، یار کوئی کیا ہوگا، ایک بندے کو نہیں آتی چیز۔ کل تک تو کہا نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی حق بیان کرتا ہے، نہ کسی کو آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کیفیت بندے کی پاگل پن کی ہے، یہ عقل مندی کی نہیں۔ اور جب آج وقت ہے تو پھر جناب قوت کا فیصلہ کریں، جرأت کا فیصلہ کریں، سیمی فائنل صحیح، فائنل نہ صحیح، اللہ علامہ حنیف قریشی دامت برکاتہم کو اللہ فضیلتوں سے درجہ عطا فرمائے، میرا اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائے۔ تو بندہ تو کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں، لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرتے، دور ہی نہیں جاتے، بابا صرف اتنا کر لے، حدیث مبارکہ پر محدثین کی رائے کیا ہے؟ یہ جو لوگ بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں نا، فلاں 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 فلاں، حالت یہ ہوتی ہے انا للہ۔ میرے فاضل دوست ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا حدیث تو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتی، وہ ہماری پہلے سال پہلی کتب میں، ایام کی کتب میں، پہلی کتب میں آتی ہے قدوری، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج اپنی جگہ ہے، اس میں مناظرہ بھی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کھولے بغیر ترجمہ کے، چلو ترجمہ بھی کر لے۔ جس بندے کا یہ عالم ہے، ہمارے بچوں کو چونکہ پتہ نہیں علم کیا ہوتا ہے، دین ہے کیا، دین کا تعارف کیا ہے، یہ قرآن کس لیے آیا، انہوں نے کہا یہ تو شیخ المشائخ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شیخ المشائخ کی کلی، کبھی مفتی صاحب کا وقت آ گیا، کبھی فلاں کا آ گیا، بابا 26 نومبر ہے، ہم تو بیتاب ہیں، پتہ چلے۔ اگر حنیف قریشی صاحب کو انا للہ کچھ نہیں آتا تو چلو انتخاب تمہارا صحیح، مگر اب اس بیچارے کا عالم یہ ہے کہ جسے نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، اب یقین کیجئے وہ جو فین علامہ صاحب کے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس بندے کا عالم یہ ہے کہ یہ بخاری کی ایک روایت بغیر آرام کے نہیں پڑھ سکتا۔ مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے، بخاری جسے آپ نے دیکھنا ہے نا کیا آتا ہے، آپ اس کے سامنے کتاب مبارکہ رکھے حضور پڑھ دیں، بلکہ وہ ہمارے ذاکر دوست ہیں
ناراض نہ ہو جائے. وہ بھی چیلنج کرتے تھے, ان سے مناظرہ ہوا یہ آن لائن. تو جو دوسرا سنی مناظر تھا اس نے قرآن کھول کے کہا بابا جی میں آپ کو مان جاؤں گا, صرف قرآن اوپر سے پڑھ کے سنا دو. اب بیکار چیز ہے. اب یقین کیجئے وہ جو علامہ افامہ کیا کچھ کیا بلا بنی ہوئی تھی, اس بلا کا عالم یہ ہے اوپر سے سادہ سلیس قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہی انجینئر صاحب کا حال ہے. اب یقین کیجئے نہیں ہے تو یہ کل کا دن ہے, پرسوں میں ہم نہیں ڈالا, اس دفعہ وہ کہے مناظرہ تو ہوگا, یا لوگوں کو پتا چلے گا اسے کچھ آتا جاتا نہیں, ماسوا اس کے کہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ بھی اپنایا گیا. ایمان اسے ہے, علم اسے کہتے ہیں. نہ تو سامنے آ, یا تجھے پتا ہے کہ تو باہر تو بڑی باتیں کرتا ہے, جو محمد کے غلام ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف بیٹھنا ہی مشکل ہوتا. اور حنیف قریشی تو صرف غلام محمد نہیں, وہ ہستی ہے کہ جس پر آل محمد کا کرم ہے. اور آپ یقین کیجئے یہ بجائے اس کے کہ بحث مناظرہ کی بات ہو, آل محمد کا جب بھی کرم ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں, مگر آل محمد کے جہاں قصیدے آتے ہیں پھر دنیا اور ہوتی. تو تھوڑا سا دور میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں, تو انجینئر صاحب کے مناظرہ ہے سنڈے کو انشاءاللہ. وہ اندر چلا جاتا ہے, کہیں اٹھا لیا جاتا ہے, کہیں اغوا ہو جاتا ہے, مگر جن لوگوں نے اسے چیلنج کیا تھا کل عالم اسلام نے, اس میں سنی علماء بھی ہیں, شیعہ بھائی بھی ہیں, پھر سنی آگے تقسیم میں چاروں پانچوں مسالک کے لوگ, تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے یہ دیوبندی موقف ہے, یہ اہل حدیث موقف ہے, یہ بریلوی موقف ہے. نہیں, وہاں اسے ہر موقف پیش کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اسے تو جاہل مطلق کہنا بھی اس بدبخت کی توہین ہے. آتا ہی نہیں کچھ, A+B² کا مربع اپنی جگہ ہے, مگر وہ علم میں دین میں نہیں آتا. بندہ کہے A فار ایپل اور B فار بک ہو جاتا ہے تو میں سکالر بن گیا. نہ, سکالر بننے کے لیے بچیا میری صرف ناب جڑی ہے بندے 2 سال بخار نہیں لان دیندی. یہ جو بڑے ذہین طلبا جو تشریف فرما بھی ہیں, اب یقین کیجئے صرف صرف ناب کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بڑے یاد ہے, آج مجھ سے بڑے علماء کرام ہیں, میں صرف نام میں پہلوتی ہے اس لیے کہ میں نے کیا یہ میرے مالک کا کرم ہے, جس پر ہو دینی علم ہو تو پھر بندے کو کرنا چاہیے. اب وہ قیامت کا دن ہے, ایک مقام ہے, مرتبہ ہے, اور دوسری طرف مقام یہ کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہے اور کہتے ہیں مولا سب سے بڑا کرم تیرا تیرے محبوب محمد پر یہ ہے, میرا دل چاہتا ہے تیری ذات ہو, میں محمد ہوں, اور اس کا عالم یہ ہے. حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں, عائشہ میں محمد پر وہ مقام آتا ہے, وہ مرتبہ آتا ہے کہ اس مقام اور مرتبہ کے میں اللہ کی قربت میں ہوتا ہوں. جب اللہ کا مقرب ہوتا ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی, میرا اللہ اور محمد ہوتا ہے. وہ میرا محبوب, میں اس کا محبوب, وہ میرا معبود, میں اس کا عابد, وہ میرا تعریف کرنے والا, میں اس کا بندہ مطلق, اور میرے اوپر کرم یہ ہوتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. سبحان اللہ. مگر اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو پھر میں اور آپ تو پھر شاید اس راستے پر بھی نہیں. لہذا بندہ بندگی سے ہے, آغاز کریں اللہ کے ہاں بندگی کا, اور بندگی کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ نماز سے ہے. نماز بھی وہ انجینئر صاحب کی طرح وہی ہوگی جو قرآن و سنت والی. قرآن و سنت کے علاوہ میرے آقا کی سنتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صرف اس لیے ہیں میرے اور آپ کے فہم کے لیے, میرے اور آپ کے ادراک کے لیے. لہذا بندگی کا آغاز میرا اللہ آپ کو اور مجھے اپنی بندگی میں دوام اور استقامت عطا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو وہ کمال عطا فرمائے کہ ہم سب کے قلب و باطن میں اللہ کی بندگی کی شان اور اللہ کی محبت نازل ہو, اور ہم سب کی قلب و باطن کا سویرا اور روشنی کا سبب اللہ کی بندگی اللہ کی منظور ہوا. تو انشاءاللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر پھر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں, چونکہ اگلے جمعے تک انجینئر صاحب والا معاملہ
وہ مسجد ہے میں نہیں کہہ سکتا، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جو سوشل میڈیا پر بڑا مشہور فکرہ ہے، مگر حق پھر بھی نصیبوں سے آتا ہے، جس کے بھی پیچھے لگے انسان کا رائٹ ہے، مگر کم از کم اسے کچھ دین کا آتا ہو، اسے کچھ دین کا پتہ ہو، اور جب دین کا پتہ نہیں تو پھر خدا کے نام پر اپنی قبر اور حشر کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ قبر و حشر میں پھر سنگت وہی نصیب ہوگی جو اللہ والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی سنگت اور معرفت عطا فرمائے۔ وما علیہ